أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقالت طائفة اور کہا ایک جماعت نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے آمنو ایمان لاؤ تم بالذی ساتھ اس چیز کے ساتھ اس کتاب کے انزلا جو نازل کی گئی علی الذین اوپر ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے کب ایمان لاؤ وجہ النہار دن کے شروع حصے میں یہ جو آمنو ہے نا آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو یہاں تک یہ سارا متعلق ہے اس کا اور آگے وجہ النہار اس کا مفعول ہے وَاکْفُرُوا اور کفر کر جاؤ آخرہ دن کے آخری حصے میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں وَلَا تُؤْمِنُوا اور مت ایمان لاؤ تم الا مگر لمن واسطے اس شخص کے تبع جو پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی قل آپ کہہ دیجئے ان الہدی بے شک ہدایت خود اللہ کی ہدایت ہے این یؤتا یہ کہ دیا جائے احد کوئی ایک مثل ما اوتیتم مثل اس کی جو تم دیے گئے او یحاجوکم یا وہ جھگڑا کرے تم سے عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک قل آپ کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتی وہ دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالی واسع علیم وسیع جاننے والا ہے یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتہ ہی اپنے رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے اللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے ومن اہل الکتاب اور کچھ اہل کتاب میں سے من وہ لوگ ہیں ان تأمن ہو اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس بقنطار ایک پورا خزانہ یؤدیہ وہ ادا کر دے گا اس کو الیک آپ کی طرف ومنہم اور کچھ ان میں سے من وہ لوگ ہیں ان تأمنہ اگر آپ امانت رکھیں اس کے پاس بدینار ایک دینار لا یؤدی الیک وہ نہیں ادا کرے گا آپ کی طرف یعنی اہل کتاب میں بھی فرق ہے الا مگر ما دمت جب تک تو رہے گا علیہ اس پر قائمہ کھڑا ہونے والا ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بے شک
قالوا انہوں نے کہا یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک قالوا انہوں نے کہا لیس علینا نہیں ہے ہمارے ذمہ فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں سبیل کوئی رستہ، یعنی ان کے بارے میں ان پڑھ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو غیر یہودی عیسائی ہیں، ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا جو شخص پورا کرے بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا اور ڈر جائے، فإن اللہ اور بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے المتقین پرہیزگاروں کو، ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون جو لیتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے، یمین کی جمع کیا لیتے ہیں؟ آگے مفعول ثمناً قلیلا مصور صفت قیمت تھوڑی، اولئک یہ لوگ لا خلاق لہم نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی، ولا ینظر الیہم اور نہیں وہ دیکھے گا طرف ان کی، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہیں پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لفریقاً البتہ ایک گروہ ہے، یلغون جو موڑتے ہیں السنتہم اپنے لسان کی جمع اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب سے، لتحسبوہ تاکہ تم اس کو سمجھو، من الکتاب کتاب کا حصہ، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من الکتاب کتاب سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ ہوا من دن ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ اور حالانکہ وہ نہیں اللہ کی طرف سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں اللہ الکاذب اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، ما کانا نہیں ہے لائق لبشر کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ دے اللہ اس کو کتاب، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم اور حکم، والنبوت اور نبوت، ثم پھر یقول وہ کہے للناس واسطے لوگوں کے، کونو ہو جاؤ تم عباداً عبادت گزار، لی میرے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولیکن کونو اور لیکن ہو جاؤ تم ربانیین ربانی، کیا ہو جاؤ؟ ربانی ربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ امام بخاری نے بڑی زبردست تعریف کیے، فرماتے ہیں ربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، ربانی وہ ہے جو لوگوں کو بڑی باتیں سکھانے سے پہلے چھوٹی باتیں سکھائے، ربانی اللہ والے، بما بوجہ اس کے، کنتم تھے تم، تعلمون الکتاب سکھاتے تم کتاب، وبما اور بوجہ اس کے، کنتم تھے تم، تدرسون پڑھتے، ولا یأمرکم اور نہیں وہ حکم دیتا تم کو، ان تتخذوا الملائکۃ یہ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، یأمرکم کیا وہ حکم کرے گا تم کو رسول، بالکفر ساتھ کفر کے، بعد اذ انتم بعد اس کے کہ جب ہو تم مسلمون مسلمان،
کل 3 پارے مکمل ہو جائیں گے، 1 رکوع باقی ہے انشاءاللہ۔ اب ہم شروع کریں صحیح بخاری۔ 10 بندے جی 10 بندے الحمدللہ، کریں شروع۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے باب القراءۃ فی الظہر، باب القراءۃ فی الظہر، ظہر میں قراءت کرنے کا بیان، ظہر کی نماز میں قراءت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ قراءت ایسا کرنی ہے یا بلند آواز سے، یہ آئے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانۃ عن عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرۃ قال سعد كنت اصلی بهم۔ قال سعد کون ہے؟ جن کی اہل کوفہ نے شکایتیں کی تھی حضرت عمر کے دربار میں، وہ سعد کہہ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جی قال سعد كنت اصلی بهم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاتا تھا۔ صلاۃ العشاء، کنت اصلی بہم، صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے صلاۃ العشاء، صلاۃ صلاۃ العشاء، صلاۃ عشاء لا اخرم عنها كنت اركض في الاوليين واحذف في الاخريين فقال عمر ذلك الظن بك۔ اچھا، عمر نے کیا کہا؟ میرا یہی گمان تھا تیرے بارے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية یعنی زور کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ فاتحہ بھی پڑھتے اور کوئی سورت بھی، ٹھیک ہے؟ پہلی 2 رکعتیں لمبی اور دوسری 2 رکعتیں چھوٹی، اور کبھی کبھی آپ ہمیں کوئی آیت سنا دیتے، کبھی کبھی آپ ہمیں کوئی آیت جیسے الرحمن ایاک نعبد اہدنا الصراط غیر المغضوب علیہم، ایسے۔ وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر۔ اور صبح کی پہلی رکعت آپ لمبی کرتے صبح کی ہے، اور ظہر کی چھوٹی، نہیں پہلی رکعت لمبی اور دوسری رکعت چھوٹی، فجر کی چھوٹی، من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، اور دوسری چھوٹی۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن ہاں جی حفص عمر بن حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الظهر والعصر قرات کرتے ظہر اور عصر میں؟ قال نعم۔ اس نے کہا، خباب نے کہا جی کرتے۔ قلنا بأي شيء كنتم تعرفون، تمہیں کیسے، کیونکہ قرات تو مطلب آپ آہستہ کرتے، بلند آواز سے نہیں ہوتی تھی، آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ بما کنتم تعرفون، کیا آپ سے قرات کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ آگے جواب سنیں خبیب کا۔ قال باضطراب اللحية، اضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی کے ہلنے کی وجہ سے۔ باب القراءة في العصر، عصر میں قرات کا بیان ہے۔ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمارة بن عن أبي معمر
قلت لخباب بن الأرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال مفعول ہے قراءته قال باضطراب لحيته داڑھی کے حرکت کرنے کی وجہ سے ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں حدثنا المکی بن ابراہیم عن ہشام عن یحیی بن ابی کثیر عن یحیی بن ابی کثیر عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد الله بن ابی قتادة عن ابیہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا اور سناتے ہم کو آیتاً احیانا آیت کبھی کبھی. باب القراءات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ فاتحہ بھی پڑھتے اور کوئی سورت بھی پڑھتے اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے. دوسری دونوں میں جی. باب القراءات. ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں. باب القراءات فی المغرب. مغرب میں قرات کرنے کا بیان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ. ابن شہاب کون ہے؟ جسے امام زہری بھی کہتے ہیں رحمہ اللہ. امام زہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا. ام الفضل نے اس کو سنا اور ابن عباس کو یعنی سنا اور وہ پڑھ رہے تھے سورہ مرسلات. فقالت یا بنی. اس نے کہا ام الفضل نے اے بیٹے لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورة. تو نے تو یہ سورت پڑھ کے مجھے رسول اللہ کی قرات یاد کروا دی. انہا لآخر ما سمعت آخر ما سمعت من رسول اللہ. یہ آخری صورت ہے جو میں نے سنی تھی رسول اللہ کی زبان سے. یقرأ بہا فی المغرب. اور آپ نے کب پڑھی تھی؟ مغرب میں. پتہ ہے نا رسول اللہ جب بیمار ہو گئے نا اب صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن تک آپ مسجد میں تشریف لاتے رہے. ٹھیک ہے. آخری دن آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ کون سی تھی؟ مغرب کی. اور قرات مرسلات کی سورہ مرسلات کی قرات. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ مصلی پہ نہیں تشریف لائے. پھر 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ہاں جی. اور آخری نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے حجرے کا پردہ کھولا صحابہ کو آخری حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پھر آپ نے پردہ نیچے گرا دیا اور چند گھنٹوں بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن عروۃ بن الزبیر عن مروان بن الحکم قال. یہ مروان بن حکم مدینہ کا گورنر مروان بن حکم. قال لی زید بن ثابت ما لک تقرأ فی المغرب بکثار. میرے لیے کہا یعنی مروان کہہ رہا ہے میرے لیے زید بن ثابت نے یہ کاتب وحی تھے اور انہوں نے پورا قرآن جمع کیا تھا. انہوں نے کہا میرے لیے اور بھائی مروان کیا ہے تجھے تو مغرب کی نماز میں کثار صورتیں پڑھتا ہے. تقرأ فی المغرب بکثار. وقد سمعت. کثار کون سی ہیں؟ یہ کاف تک. قاف والقرآن المجید سے لے کر والناس تک ساری صورتوں کو مفصل کہتے ہیں. نوٹ کر لیں. ساری صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟
مفصل. آگے ان کی 3 قسمیں ہیں: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. کاف سے لے کر اما تسالون تک یہ طوال ہیں، طویل کی جمع، لمبی لمبی صورتیں، بڑی مفصل، ٹھیک ہے. اور اما تسالون سے لے کر والضحیٰ تک یہ صورتیں ہیں اوساط مفصل، درمیانی. اور والضحیٰ سے لے کر والناس تک یہ صورتیں ہیں قصار مفصل. تو مروان چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے قصار میں سے، یعنی والضحیٰ سے لے کر والناس تک. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولتين. بطول الطولتين، الگ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت پڑھتے تھے مغرب کی نماز میں. زید کہہ رہے ہیں باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول. جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی. باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة الأتم فقرأ اتم کون سی نماز؟ عشاء کی، ابو ہریرہ کے ساتھ. فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت اس نے السماء انشقت پڑھی اور سجدہ کیا. اس میں سجدہ ہے نا؟ بالکل ہے نا. ہاں جی ہاں جی. فقلت له قال میں نے کہا ابو ہریرہ کے لیے قال سجدت خلف ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یار چھوڑ رہے ہیں. فقلت له قال سجدت فقلت له، دیکھیں پیچھے تو دیکھیں. فسجد فقلت له قال سجدت فقلت له، میں نے اسے کہا، کیا کہا بھئی تو نے یہ کیا کر دیا، سجدہ کر دیا تو نے. تو ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ قال، اس نے کہا قلت، قال اس کے بعد سجدت کہا اس نے کہا سجدت خلف ابی القاسم، سجدت خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس میں سجدہ کیا تھا. فلا ازال اسجد بها، اسجد، میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا، بها حتى القا، یہاں تک کہ میں اللہ کو جا ملوں گا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ادی ہاں جی قال سمعت البراء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان في سفر فقرئ في العشاء. فقرأ، ذرا منہ پیچھے رکھے، سمجھ نہیں آ رہی لفظوں کی. فقرأ في العشاء في احدى الركعتين بالتين والزيتون. عشاء کی نماز کی ایک دن 2 رکعتوں میں سے ایک میں آپ نے کون سی سورت پڑھی؟ والتین والزیتون. باب القراءة في العشاء بالسجدة. ماشاءاللہ ذرا سنا دیں، سن لیں ہمارے بھائی بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله، بارك الله في عمرك وعلمك وعملك ومالك وصوتك وقراءتك. آمین. آمین تو کہہ رہے ہیں عبداللہ صاحب؟ ہاں؟ یا پھر میں آگے بھی کہہ دیتا ہوں فی زوجتک وفی اولادک. اچھا یہ بھی آمین. چلیں ٹھیک ہے. اب کی آمین اونچی تھی. جی اب کی آمین اونچی رہی ہے. اب تو آمین بالکل اونچی رہی ہے. آمین. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التيمي عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره. میں نے نماز پڑھی ابو ہریرہ کے ساتھ آتمہ عشاء کی. فقرأ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت فيها خلف ابي القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی حدیث آپ نے پڑھ لی ہے پیچھے، ٹھیک ہے. فلا ازال اسجد فيها حتى القاه. چلے. باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثني عدي بن ثابت أنه سمع البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. سیابی کہہ رہے ہیں عشاء کی نماز میں آپ نے سورہ والتین پڑھی اور اتنی پیاری آواز میں پڑھی، ایسی پیاری آواز آج تک میں نے سنی نہیں. کیا جی نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی آواز پیاری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. آپ نے والتین پڑھی. چلے. باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخرين. پہلی لمبی کرے اور دوسری چھوٹی کرے. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد وہی ساتھ آگئے. لقد شكوك في شقو ہے شکا یشکو دعا یدعو انما اشکو بسی. لقد شكوك في كل شيء. انہوں نے تو ہر چیز میں تیری شکایت کر دی. حتى الصلاة. حتیٰ یہاں تک نماز میں. قال اما انا فامد في الاوليين. پہلے لمبی کرتا ہوں. واحذف في الاخرين. احذف في الاخرين. ٹھیک ہے. ولا آلو ما اقدت مقتدیت اور نہیں میں کمی من صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک میں اقتدا کرتا رہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی. قال صدقت ذاك الظن بك وظني بك. میرا یہی گمان تھا تیرے بارے میں. باب القراءة في الفجر. وقالت ام سلمة قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطور. لو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں بھی سورہ طور پڑھی. حدثنا آدم قال فجر کی جی مغرب میں بھی اور فجر میں بھی. حدثنا شعبة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت
أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألنا عن وقت الصلاة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس جب سورج ڈھل جاتا، والعصر ويرجع الرجل إلى الأقصى رجل لوٹتا آدمی إلى أقصى المدينة مدینہ کے دور دراز علاقے کی طرف، والشمس حية اور سورج زندہ ہوتا. کیا مطلب ہے؟ بلند ہوتا. ونسيت ما قال في المغرب وقال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. وہ پہچان لیتا اپنے ساتھی کو، یعنی اتنی روشنی ہو جاتی فجر کے وقت. وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. 60 سے 100 تک دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں؟ پہلی میں. ہاں. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة. اور کون بیٹھے ہیں؟ عمرید آئی کو باجی بیٹھی؟ ہاں جی. ان کا ایک کام تو دلائے اور بیٹھا پوا کے يقول في كل صلاة يقرأ. ہر نماز میں قرات ہوتی ہے، ہر نماز میں قرات ہے. فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرات تو زور میں بھی ہے، عصر میں بھی ہے، مغرب بھی ہے، لیکن جو ہم کو رسول اللہ نے سنائی وہ ہم سنائیں گے، جو ہم نے نہیں سنائی وہ ہم نہیں سنائیں گے. مطلب یہ ہے. ہاں جی. اسمعناکم وما اخفى عنا اخفینا عنکم. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. اگر صرف ام القرآن پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، نماز اجزات، نماز کافی ہے. اگر فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھے تو پھر بہت اچھا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ، خیر بہت اچھا ہے. یعنی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور اگر فاتحہ پڑھ لی، کوئی اور صورت نہ بھی پڑھی، نماز ہو گئی. کم از کم 3 آیات تلاوت کرنی چاہیے. ہاں جی. کیا جی؟ چلیں جی. علامہ صاحب عبداللہ نے چلا گیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم. یہ مجھے مجھے نہیں لگ رہی ہے، یہ پوٹھیاں سمجھا رہا ہے. چلو لے یہی دن یاد ہے. چلو یار پڑھو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الجہر بقراءۃ صلاۃ الفجر. دوبارہ پڑھیں. باب الجہر بقراءۃ صلاۃ الفجر. ٹھیک ہو گیا. فجر کی نماز میں قرات بلند آواز سے کرنا. وقالت ام سلمۃ تفتو وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی یقرأ بالطور. میں نے لوگوں کے پیچھے طواف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اور کون سی سورت پڑھ رہے تھے؟ والطور وکتاب مسطور.
یہ تو ہم نکمے سے انسان ہے نا، گناہگار، بیکار، نکمے ہیں۔ جب نبی پڑھتے ہوں گے یہ سورت تو صحابہ کتنے لطف اندوز ہوتے ہوں گے نبی کی زبان سے سن کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ۔ یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، ذرا مشکل حدیث آ گئی ہے۔ چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ من اصحابہ، صحابہ کی ایک جماعت میں، گروہ میں، آمدین الی سوق اقاز، جا رہے تھے اقاز کے بازار کی طرف۔ یہ مکہ میں نا ایک منڈی ہے، اسے اقاز کہتے تھے، وہاں اب جا رہے تھے۔ وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء وارسلت علیہم الشہب، اور بھیجے ان پر بھیجے گئے شولے۔ فرجعت الشیاطین الی قومہم، یعنی پہلے شیطان جاتے تھے نا تو خبریں مطلب چوری کرتے تھے، تو اب ان کو شولے پڑنے لگے تو وہ رک گئے، خبریں لانے سے رک گئے۔ تو پھر کیا ہوا، پڑھیں آگے۔ فقالوا ما لکم قالوا حیلا، انہوں نے کہا، وہ جو بڑے ان کے سردار تھے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، آپ خبریں نہیں لاتے؟ قالوا حیلا بیننا وبین خبر السماء، روک دیا گیا ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان۔ وارسلت علینا الشہب، اور ہم پہ برسائے جانے لگے شولے۔ قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء، قالوا ما حال بینکم وبین خبر السماء، آگے۔ الا شیء حدث، نہیں حال ہوا تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان مگر کوئی نئی چیز، لگتا ہے، اور ٹھنڈا لے آنا سی، لگتا ہے کوئی عجیب بات بن گئی ہے۔ فاضربوا مشارق الارض، چلو تم زمین کے مشارق میں ومغاربها، اور مغارب میں، جاؤ دور دراز پتہ کر کے آؤ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے، آسمانی خبریں کیوں نہیں آ رہی؟ فانظروا ما هذا الذي حال بینکم، کیا وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے؟ وبین خبر السماء، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فانصرف اولئک الذین توجہوا، گئے یہ لوگ جو کہاں گئے، توجہ نحو تہامہ کی طرف، یہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ کون گئے؟ جن، پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہمارے ساتھ، تہامہ کی طرف گئے۔ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، تہامۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بنخلۃ، اور آپ کہاں تھے؟ وادی نخلہ میں۔ آمدین الی سوق اقاز، جا رہے جی اقاز، ٹھیک ہے آگے چلیں۔ وہو یصلی باصحابہ صلاۃ الفجر، جن گئے نا جی تو تہامہ میں جن پہنچے تو نبی علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنہوں نے سنا نبی کی تلاوت، نبی کی قرات سن کے جن ٹھہر گئے۔ جن آگے جا سکتے تھے، اور قرآن نبی پڑھے، جن کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ فلما سمعوا القرآن استمعوا له، قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، ٹھیک ہے۔ فها هنالك حين رجعوا الى قومهم قالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا، ٹھیک ہے۔ فانزل اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اوحی الی، اللہ نے پوری صورت نازل کر دی۔ اچھا، فجر کی نماز میں نبی السلام پڑھ رہے تھے قرآن، پتہ ہے آپ کون سی صورت پڑھ رہے تھے؟
نہیں، جن تو اللہ نے بعد میں نازل کی نا. کون سی صورت؟ عبداللہ صاحب آپ سنا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں؟ آپ پڑھ رہے تھے الرحمن، ہمارے نبی کیسی سریلی اور پیاری آواز میں پڑھتے ہوں گے، ہم تو آپ کے ایک ادنا سے غلام ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. چلیں آگے بڑھیں. قل اوحی الی و انما اوحی الیہ قول الجن، آپ کی طرف وحی کی گئی جنوں کی بات. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر. ایک گھنٹہ لگے گا، آدھا گھنٹہ. چلیں. فیما امر و ساکت فیما امر وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا. وَلَقَدْ كَانَ اور لَكُمْ نہیں آپ کا رب، کیوں جی؟ اور نہیں ہے آپ کا رب وما کان ربک نسیا. اللہ قرآن میں نماز بتا سکتے تھے، زکوٰۃ بتا سکتے تھے، روزہ بتا سکتے تھے، جہاد بتا سکتے تھے. اللہ بھولنے والے نہیں. وما کان ربک نسیا، لیکن بتایا کیوں نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ چاہتے تھے کہ میرا نبی آ کے بتائے. نبی نے بتایا نا، نمازیں 5 ہیں، ہاں جی، زکوٰۃ کا نصاب رسول اللہ نے بتایا، جہاد کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا، ہاں جی، رمضان کے روزے ایک ماہ رکھنے ہیں، یہ رسول اللہ نے بتایا. ہاں جی، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، یہ سارے کس نے بتائے؟ اللہ نے نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم بتاؤ. اس لیے پہلے فرمایا وما کان ربک نسیا، پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آگے چلیں. باب الجمع بین السورتین فی رکعۃ والقراءۃ. یہ ذرا مشکل آ گیا تھوڑا سا. ہاں چلیں، ذرا دماغ مضبوط کریں اور میری طرف. باب الجمع بین السورتین. ترجمہ کریں. 2 صورتوں کا اکٹھا کرنا فی رکعۃ ایک رکعت میں. والقراءۃ بالخواتیم. نہیں ٹھہریں، اس کا تو پہلے مطلب سمجھ لیں. ایک صورت میں ایک رکعت میں کتنی صورتیں؟ 2 صورتیں. ہم کتنی پڑھتے ہیں ایک رکعت میں؟ ایک صورت. ہاں جی، ایک صورت میں ایک ہی پڑھتے ہیں نا. ایک رکعت میں ایک صورت پڑھتے ہیں نا. امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک رکعت میں کتنی صورتیں؟ 2. آگے چلیں. بالخواتیم و نہیں، بصورت. لفظ چھوڑ رہے ہیں. والقراءۃ بالخواتیم. اچھا، دوسری بات، اور قرات کرنا صورتوں کے آخری حصوں کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ جیسے قد افلح من تزکا. ہاں ماشاءاللہ، جیسے قد افلح من تزکا فذکر انما انت مذکر وجیء یومئذ بجہنم. آگے چلیں. ماشاءاللہ، آپ نے سارا مسئلہ ہی آسان کر دیا. وبصورت قبل صورت. اور ایک وبصورت، اور ایک صورت پہلے صورت کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک رکعت میں 2 صورتیں. نہیں ابھی وہ ختم نہیں ہوئی، آگے شروع ہوگی. نہیں، پہلے آپ نے پڑھنی تھی سورہ فلق، پھر آپ نے پڑھنی تھی والناس. پہلے آپ نے ناس پڑھ لی، بعد میں آپ نے فلق پڑھی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہی تو امام صاحب سمجھا رہے ہیں. وباول صورت. وباول، اور صورتوں کے شروع سے شروع ہوتے. مثال کے طور پہ بتائیں ذرا.
جیسے کوئی سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھ مفلحون تک پڑھے، سورہ آل عمران کی پہلی آیتیں پڑھے. ہاں جی سمجھ آ گئی ہے نا جی. وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَائِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ، پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومن صبح کی نماز میں. حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ وَذِكْرُ عِيسَىٰ، جب موسیٰ عیسیٰ ہارون کا ذکر آیا. صبح کی نماز میں آپ پڑھ رہے تھے. أَخَذَتْهُ سالتن سَالَةٌ فَرَكَعَ وَقَرَعَ، چلے تو آ لیا آپ کو کھانسی نے، آپ نے رکوع کر دیا اور سجدہ کر دیا، آپ نے قرات بند کر دی، کھانسی آ گئی نا. سالہ وہ ہے نا شربت، وہ کیا نام ہے کھانسی کا؟ سوالین، پتہ ہے نا؟ وہ بھی اسی سے ہی ہے، عربی کا لفظ ہے سوالین، سالہ سے سالتن سوالین. جی فَرَكَعَ آپ نے رکوع کیا اور سجدہ کیا. فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ چلے ب120 آیۃ، نہیں فا پیچھے پڑے، فرقع. وَقَرَأَ عُمَرُ، اچھا آگے الگ بات ہے. وَقَرَأَ عُمَرُ اور پڑھا عمر نے فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ پہلی رکعت میں ب120 آیۃ، 120 آیتیں. لو آگے چلیں. من البقرۃ، بقرہ کی کتنی آیتیں عمر نے پڑھی؟ 120. وفی الثانیۃ بسورۃ من المثانی، اور دوسری رکعت میں کوئی صورت مثانی صورتوں میں سے. مثانی صورتیں کون سی ہیں جی؟ مثانی بتائیں مجھے. مثانی وہ صورتیں ہیں جن کی 100 آیتیں ہیں تقریباً. مثانی صورتیں جن کی 100 آیتیں ہیں. چلیں وقرأ الأحنف بالکہف، آگے چلیں. اور پڑھی امام آمش نے سورہ کہف. یہ کون سے پارے میں؟ 15ویں پارے میں. وفی الاولی وفی الثانیۃ بیوسف، پہلی میں کاف پڑھی اور دوسری میں یوسف. کاف کون سے پارے میں ہے؟ 15 اور یوسف 12ویں میں. یعنی کوئی ترتیب کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ ترتیب تو ایسے بنتی تھی نا، پہلے یوسف پڑھتے، یونس پڑھتے، پھر کاف پڑھتے، لیکن پہلے انہوں نے کاف پڑھی، پھر یونس پڑھی، یوسف پڑھی. جی او یونس وذکر انہ صلی مع عمر، عمر نے ذکر کیا کہ انہوں نے نماز پڑھی ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الصبح صبح کی. بہما وقرأ، ان دونوں کے ساتھ، یعنی عمر نے بھی یہی پڑھی تھی. کسی وقت میں حضرت عمر نے بھی یہی پڑھی تھی. کون سی؟ کہف، یوسف، یونس. وقرأ ابن مسعود ب40 آیۃ من الانفال، اور پڑھی عبداللہ بن مسعود نے انفال کی 40 آیتیں. وفی الثانیۃ بسورۃ من المفصل، مفصل یعنی 40 آیتیں پڑھی سورۃ انفال کی. سورۃ تو لمبی ہے نا. عمر نے صرف 40 آیتیں پڑھی، باقی سورت چھوڑ دی اور دوسری رکعت میں مفصل صورتیں پڑھنی شروع کر دی. مفصل یعنی وہ جو انفال چھوڑی تھی نا وہ نہیں پڑھی، مفصل پڑھی. یہ بھی ہو سکتا ہے. وقال قتادہ فی من یقرأ بسورۃ واحدۃ فی الرکعتین، اور قتادہ نے کہا اس شخص کے بارے میں جو ایک سورت پڑھتا ہے 2 رکعتوں میں. او یرد یعنی 2 رکعتوں میں ایک، کیا مطلب ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدھی پہلی رکعت میں، آدھی دوسری رکعت میں. آدھی صورت پہلی رکعت میں، آدھی صورت دوسری رکعت میں. شاباش. او یردد بسورۃ واحدۃ، لو جی یہ مسئلہ ایک اور آ گیا. یا دونوں رکعتوں میں ہی ایک صورت پڑھے. کیا سمجھے؟ پہلی رکعت میں امام صاحب نے پڑھی سورہ زلزال، اب دوسری رکعت میں بھی امام صاحب نے پڑھی سورہ زلزال. ایسے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے.
سورۃ واحدۃ پیچھے فی پڑھے، رکعتین پیچھے پڑھے، او دے دو سورتن واحدتن فی رکعتین، ٹھیک ہے، یہ زلزال والی بات ہے۔ کل کتاب اللہ عز و جل، یہ سب کا سب اللہ کی کتاب میں ہے، جیسے مرضی پڑھو، آگے پڑھو، پیچھے پڑھو، ہاں جی، 2 رکعتوں میں ایک سورت پڑھو، 2 رکعتوں میں مطلب ایک سورت آدھی آدھی پڑھو، پہلی میں بھی وہ پڑھو، دوسری میں بھی وہ پڑھو۔ کہہ رہے ہیں کہ کل فی من کتاب اللہ، کل کتاب اللہ، ہاں، کل کتاب اللہ۔ کتاب اللہ۔ قال عبید اللہ عن ثابت عن انس کان رجل من الانصار، انس سے روایت کر کے کہ ایک انصاری، آگے ایک نیا مسئلہ آ رہا ہے، ایک انصاری آدمی من یؤمہم فی مسجد قباء، امامت کرواتا تھا ان کی مسجد قباء میں، یہ شروع کی بات ہے۔ وکان کلما افتتح سورۃ جب وہ کوئی سورت شروع کرتا، یقرأ بها لهم فی الصلاۃ، ہاں جی، قرات مطلب سورت سے مراد قرات، جب وہ سورت کی قرات شروع کرتا، مما یقرأ به افتتح، ہاں تو کیا کرتا؟ افتتح، بقل هو اللہ احد، تو پہلے قل اللہ احد پڑھتا، فاتحہ پڑھی، سورہ ملک پڑھنی ہے نا، ملک سے پہلے کیا پڑھتا؟ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، قل اللہ احد۔ دوسری رکعت فاتحہ کے بعد سورہ قلم پڑھنی ہے، لیکن وہ پہلے پڑھتے قل اللہ احد، پھر قلم پڑھتے۔ ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، حتی یفرغ منہا ثم یقرأ بسورۃ، ہاں، یہاں تک کہ قل اللہ سے فارغ ہو جاتا، پھر کوئی اور سورت پڑھتا۔ معہا وکان یصنع ذلک فی کل رکعۃ، اور یہ ہر رکعت میں کرتا تھا۔ فکلمہ اصحابہ، تو کلام کی اس سے اس کے ساتھیوں نے، وقالوا انکا انک کارا گولو انا آتا نہیں آتا، وقالو، اور انہوں نے کہا انکا، تفتتح بے شک تو شروع کرتا ہے بہذہ السورۃ، اس سورت کے ساتھ، لا ثم لا نرى، پھر نہیں ہم دیکھتے انہا تجزئ، انہا تجزئ کا، کہ یہ تجھ کو کافی ہے۔ پہلے قل اللہ پڑھتا ہے، پھر اس پہ اکتفا نہیں کرتا، آگے اور سورت، بڑی سورت شروع کر دیتا ہے، حتی تقرأ بأخرى، یہاں تک کہ دوسری پڑھتا ہے، یعنی ایک رکعت میں 2 صورتیں، پہلے قل اللہ، پھر کوئی اور صورت چھوٹی یا بڑی، فاما تقرأ بها، یا تو اس کو چھوڑ دے، قل اللہ پڑھنی چھوڑ دے، واما ان تدعها وتقرأ بأخرى، یا تو اس کو پڑھ، یعنی قل اللہ کو پڑھ، یا اس کو چھوڑ دے اور دوسری صورت پڑھ لیا کر۔ کیا سمجھے؟ یا تو صرف قل اللہ پڑھا کرو، تو یا پھر قل اللہ چھوڑ دو اور وہ جو دوسری صورت آپ پڑھتے ہیں صرف وہ پڑھ لیا کریں۔ سمجھ آ گئی نا؟ فقال ما انا بتارکها، اس نے کہا بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نے قل اللہ نہیں چھوڑنی۔ ان احببتم ان اؤمکم، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا امام رہوں، بذالک فعلت وان میں کر لیتا ہوں، وَإِن، کرہتم، اگر تمہیں برا لگتا ہے ترکتکم، میں تمہاری امامت ہی چھوڑ دیتا ہوں، سورت نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وکانوا یرون انہ من افضلہم، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان سب سے زیادہ افضل ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں اس جیسا امام بھی کوئی نہیں، وکرہوا ان یؤمہم غیر ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور امام بنے۔ فلما آتاہم النبی صلی اللہ علیہ جب وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اخبروہ الخبر، لوگوں نے آپ کو خبر دی، یا رسول اللہ یہ ایسے کرتا ہے، فقال یا فلان، آپ نے اسے بلا کے فرمایا او فلاں، ما یمنعک کیا چیز روکتی ہے تجھ کو ان تفعل ما یامرک، ہاں کہ تو کرے جو تیرے ساتھی تجھے حکم کرتے ہیں، تو کیوں نہیں چھوڑتا بھائی، جو تو تجھے وہ کہتے ہیں وہ کر لے۔
ما یأمرک بہ اصحابک اصحابوں کا ہو گیا ترجمہ. وما یحملک اور کیا چیز تجھے ابھارتی ہے علی لزوم لازم ہذہ صورت اس صورت کے لازم کرنے پر. بھئی تو ان کی بات کیوں نہیں مانتا؟ سورہ اخلاص کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیا وجہ ہے؟ آگے اس کا جواب سنیں. فی کل رکعۃ فقال انی احبھا. اللہ اکبر. اس نے کہا جی اللہ کے رسول ماں باپ قربان، میں اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہوں. قال حبک ایہا ودخلک نہیں، حبک ایہا ادخلک نہیں، ادخلک. آپ نے فرمایا تو اس سے محبت کرتا ہے، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. سبحان اللہ. حدثنا آدم قال انہوں حدثنا نے کیا میں تھوڑی مسیت چھڑ دیاں گا، یہ سورت نہیں میں چھڑ دی. کیسی گل ہے؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمرو بن مرۃ ذرا جلدی کر لے. قال سمعت ابا وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قراءۃ المفصل مفصل اللیلۃ فی نہیں، قراءت نہیں، قرأت المفصلہ، قرأت المفصلہ مفصل اللیلۃ. میں نے آج رات ساری مفصل صورت کاف سے لے کر نا والناس تک ساری کی ساری پڑھ دی فی رکعۃ ایک رکعت میں. لو 4.5 سپارے ہی پڑھ دیتے. فقال حظ کا حظ الشعر. جلدی جلدی، جیسے جلدی جلدی شعر پڑھے جاتے ہیں. تو نے کیا کیا؟ لقد عرفت نظائر میں التي جانتا ہوں ان نظائر کو، ہاں جی، ان صورتوں کو جو ایک جیسی ہیں. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرن یقرن میں ملاتے بینہن فذکر 20 سورۃ من المفصل 20 صورت مفصل سے سورتین من کل رکعۃ 2 صورت حل. اچھا یہ کتنے پارے بنتے ہیں؟ 4.5. ہاں جی 4.5 بھی نہیں بنتے بلکہ 4.25 بنتے ہیں. ایک رکعت میں اس نے پڑھے. عبداللہ بن مسعود نے بہت برا جانا. تو ہماری مسجدوں میں جو ایک رات میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، پورا قرآن، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ شبینہ. پتہ ہے آپ کو؟ اپنا نام سنا ہے شبینہ کا؟ اب تو کم ہو گیا، پہلے بڑا رواج تھا. ہاں جی 5-7 حافظ کٹھے کر لینے، آپ وہ تسی 5 پڑھنے نے، دوجے جناب تسی 5 پڑھنے نے. وہ پتہ ہی نہیں کی پڑھ دے، یا لم دالم یا لم دالم یا لم، پتہ ہی نہیں کی کر دے پہنے. ساری رات ہے جناب قرآن ختم. بہت غلط بات ہے. باب یقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب. ٹھیک ہے. باب یقرأ یقرأ الاخرین ہاں یقرأ فی الاخرین. دوسری رکعتوں میں صرف فاتحۃ الکتاب پڑھے. پہلے رکعتوں میں فاتحہ کوئی سورت، دوسری رکعتوں میں صرف فاتحہ. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بأم الكتاب وسورتين في الركعتين الاخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية. یہ حدیث پیچھے آگے چلیں. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة ما لا الثانية يطيل. وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. چلے. باب من پہلی لمبی، دوسری چھوٹی. زور اور اثر کی پہلے رکعتوں میں فاتحہ کوئی سورت، دوسری رکعتوں میں صرف فاتحہ. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. جو ایسا قرات پڑھے. حدثنا قتيبة قال حدثنا صرف 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی کر لیں. حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن أمير عن أبي معمر
قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا من أين علمت ما باستراب لحيته من أين علمت باضطرابی نہیں من أين علمت قال باستراب قال چھوڑ رہے یار آپ کے سامنے آپ بتاتے نہیں باب اذا اسمع الامام الآیۃ ہاں جب سنائے امام کوئی آیت حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية آية وكان يطيل في الركعة الأولى باب يطول في الركعة الأولى پہلی رکعت لمبی شاباش شاباش حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويكسر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح صبح کی نماز میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں باب جہر الامام بالتامیم وقال عطاء آمین اونچی آواز سے کہنا اور کہا عطا نے وقال عطاء آمین آمین دعاؤن دعا عطا نے کیا کہا آمین ایک دعا ہے کئی بندے بڑی چڑ کھاتے ہیں آمین کہنے سے بلکہ بعض مساجد میں کوئی بندہ اونچی آمین کہہ دے نا وہ پتہ کیا کہتے ہیں اور پھڑوئے نو بار سٹوئے وابی آ گئے جی امان ابن زبیر امامت کروائی ہماری عبداللہ بن زبیر نے ومن وراءہ ہاں جو اس کے پیچھے تھے سب کی یعنی ہماری سب کی حتی ان للمسجد للجتن للجت یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی لو جی آمین اتنی اونچی کہی کہ مسجد آمین یہ تو کہ آگے نے بابی وکان ابو ہریرہ ینادی الامام ابو ہریرہ مروان کے معاون تھے نا مروان چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے ابو ہریرہ صفیں سیدھی کرتے تھے اور کہتے تھے امام کو یعنی مروان کو ابو ہریرہ کہتے تھے لا تفتنی بی آمین میری آمین فوت نہ کرنا وقال نافع کان ابن عمر لا یدعہ ویحزہم عمر عبداللہ بن عمر اسے نہیں چھوڑتے تھے بلکہ لوگوں کو رغبت دلاتے تھے بھائی آمین کہا کرو پڑھے وسمعت منہ فی ذالک خبر میں نے عبداللہ بن عمر سے اس بارہ میں حدیث بھی سنی ایک نسخہ خیر آئے یہاں خبر لکھا ہوا ہے نا جی لیکن یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے خبر والا یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعد یہ بخاری سمندر و ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہما اخبرہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا امام آمین کہے تم بھی آمین کہو فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ پہلے گناہ معاف کر دیں گے قال ابن شہاب وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین ٹھیک باب فضل التامیم نبی علیہ السلام بھی آمین کہتے تھے ماشاءاللہ باب فضل التامیم آمین کی فضیلت حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال احدکم آمین وقالت الملائکۃ اور تم بھی آمین کہو اور فرشتے بھی آمین کہتے جب کہتا ہے کہ تمہارا آمین اور کہتے ہیں فرشتے فی السماء آسمانوں میں آمین فوافقت تو مل گئی ایک دوسرے کی آمین فوافقت احداہم الاخری یعنی تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبی چلے
باب جہر الماموم بالتامین. مقتدی اونچی آواز میں آمین کہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سميش مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله وقال الملائكة فإنه من وافق قوله قول الملائكة ہاں غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعيم بن مجمر ونعيم المجمر نہیں میں نہیں آپ کو غلط پڑھنے دوں گا. ونعيم المجمر جی نہیں شاہ جی بتائیں. وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ ونعيم المجمر للمجمر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس جی لو جی بخاری میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی آپ پڑھ لی. آپ نے پڑھ لی ہے نا. اور آمین اونچی آواز میں کہنے کی بھی حدیثیں آپ نے پڑھ لی. اور ہمارے ناظرین نے، سامعین نے، قارئین نے، ہمارے پیارے بھائیوں نے، بہنوں نے سن لی. تو اب تو میرا خیال ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں. دعا ہے. چھوٹا جا سوال ہے جی جی. تو فرشتیاں دی آمین دے نال ساڈی آمین مل جائے گی، سانوں کیوں پتہ چلے گا؟ ہاں جی کیوں پتہ چلے گا؟ آپ نے کیا پتہ کر کے لینا ہے جی؟ اللہ کو پتہ ہے. ہاں جی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آپ نے یہ سبق پڑھا ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سبق قبول ہو گیا ہے؟ اصل میں تو قبولیت کی بات ہے نا. ٹھیک ہے نا. اللہ کو تو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے فرما دیا جب تم آمین کہتے ہو تو 7 فرشتے بھی کہتے ہیں. پتہ تو چل گیا ہمیں. جب تم کہتے ہو تو 7 فرشتے بھی کہتے ہیں. اور جب فرشتوں کی اور تمہاری آمین مل گئی اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.